بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم انسان ہونے کی حیثیت سے خطاوار ہیں، گنہگار ہیں، قصوروار ہیں۔ ان قصوروں اور ان گناہوں کے دھلنے کے ذرائع بھی اللہ نے بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین ذریعہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت ابو قتادہ نقل کرتے ہیں، قال صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ مسلم نے روایت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ اس قدر ہے کہ اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ ان کے گناہ کو معاف کرتے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں، پچھلے 1 سال کے گناہ کے معاف ہونے کا مطلب تو واضح ہے کہ جو اس نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، درگزر فرما دیں گے، لیکن آئندہ 1 سال گناہ کے معافی کے اعلان کا کیا مطلب ہے؟ تو اس سلسلے میں شارحین نے حدیث کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آئندہ پورے 1 سال اللہ تعالیٰ گناہوں اور برائیوں کے درمیان رکاوٹ ڈال دیں گے اور اس روزہ دار سے گناہ نہیں ہوں گے اور گناہ کے کاموں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ تو یہ ہے مطلب کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کس قدر عظیم اجر ہے، کیسا ثواب ہے ایک روزہ رکھ لینے کا، جو کہ آج کے موسم میں اس کا رکھنا آسان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ کس دن ہم رکھیں؟ ہم اپنے یہاں ہندوستان میں 9 ذی الحجہ جمعے کے 9 ذی الحجہ کو رکھیں یا سعودی کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو رکھیں؟ اگر سعودی کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو کوئی روزہ رکھتا ہے تو ہندوستان میں 8 ذی الحجہ ہوگی، تو یہ روزہ 9 ذی الحجہ کو ہندوستان کے اعتبار سے رکھے گا، روزے دار اپنے ملک کے اعتبار سے رکھے گا یا سعودی کے اعتبار سے رکھے گا۔ بات 2-2-4 کی طرح واضح ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمارے ملک کے مطلع کا اور چاند کا اعتبار ہے۔ ہمارے یہاں جو تاریخ ہے 9 ذی الحجہ، اسی کو ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے، اور یہ بات بالکل 2-2-4 کی طرح واضح ہے۔ بعض لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں سعودی کے حساب سے رکھیے اور بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھ لیجئے، تو اس کا جواب یہ عجیب بات ہے، جیسے کہ یوم النحر قربانی کا دن اگر سعودی میں 10 ذی الحجہ ہے، قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے، اگر ہندوستان میں کوئی سعودی کے حساب سے قربانی کرتا ہے تو گویا 9 ذی الحجہ کو قربانی کرے گا، وہ قربانی کسی کے نزدیک قربانی نہیں کہلائے گی، مقبول نہیں ہوگی۔ اور مثال سے واضح کرتا ہوں، فجر کی نماز آپ ادا کرتے ہیں، جس وقت یہاں فجر کا وقت ہوتا ہے سعودی میں فجر کا وقت نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے سعودی کے حساب سے فجر، ظہر، عصر اور نمازیں پڑھنی شروع کر دی تو آپ یہاں کے حساب سے نماز پڑھنے والے نہیں کہلائیں گے۔ تو جس طرح فجر آپ سعودی کے حساب سے ہندوستان میں نہیں پڑھتے، ظہر نہیں پڑھتے، عصر نہیں پڑھتے، اسی طرح قربانی نہیں کرتے وہاں کے حساب سے، تو اسی طرح 9 ذی الحجہ کا روزہ آپ ہندوستان کے حساب سے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور خیر عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے.